السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میرے پیارے ریٹ کے ساتھیوں، ودیارتھیوں، آج ہم پڑھیں گے انشائیہ۔ اس سے پہلے ہم ناول، ڈرامہ، افسانہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ایک اردو کی بہت ہی اہم صنف ہے، اور اس کے بہت سارے اس سے سوال پٹ اپ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اردو نثر کی جو اہم صنف جو ہے انشائیہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم صنف ہے یہ، ہم کو پڑھنے میں اور سننے میں سے ہی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہم چند امتحانات کے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اب آپ کے امتحان بہت ہی قریب ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے انشائیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ انشائیہ جو ہے یہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ یہ غیر افسانی صنف ہے، یعنی غیر افسانی ادب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے شعر نہیں، شمار ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ مضمون جو ہوتے ہیں، یہ نثر جو اصناف ہے، یہ دو طرح کے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے افسانوی اور ایک ہوتی ہے غیر افسانوی۔ افسانوی جیسے ناول وغیرہ، یہ سب افسانے میں آتے ہیں۔ کہانی ہوتا ہے، قصہ ہوتا ہے، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ تو کہانی قصہ میں جو ہوتا ہے، اس کو وہ جو آتی ہے وہ افسانی صنف میں آتی ہے۔ اور جیسے مضمون ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، یہ جو ہے اس میں کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ ہوتے ہیں غیر افسانی۔ انشائیہ عربی زبان کے لفظ انشاء سے ماخوذ ہے۔ انشائیہ کے معنی لکھنا، تحریر کرنا، عبارت آرائی کرنے کے ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ بعض محققین یعنی تحقیق کرنے والے، کھوج بین کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ لفظ ایسی عربی کے اصحیح سے بنا ہے۔ عربی کے اصحیح ایسی یعنی عربی کے لفظ اصحیح سے بنا ہے، جو لفظ انشاء کا بدل ہے، اس کی جگہ پر اس اصحیح جو ہے یہ انشاء کا بدل اور اس کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ انشائیہ مضمون یعنی اسی کی ایک ہی قسم ہے، لیکن بعد میں اس کو ایک الگ صنف کی حیثیت دی گئی۔ یعنی انشائیہ جو ہے یہ مضمون ہی، انشائیہ کو ایسی بھی کہتے ہیں، تو یہ انشائیہ جو ہے یہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے، لیکن آہستہ چلتے چلتے یہ اپنی الگ سے ایک صنف اور ایک قسم قرار دی گئی ہے۔ انگریزی میں اسے دیکھو، یہ ایسے سوال ہوتے ہیں، یہ دو سوال جو ہے یہ آ بھی سکتا ہے کہ انگریزی میں انشائیہ کو کیا کہتے ہیں، تو ایسی لائٹ یا ایسی پرسنل کہیں گے۔ یاد رکھنا یہ دونوں نام انگریزی میں ہیں انشائیہ کے، اس سے سوال پٹ اپ کر سکتے ہیں۔ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ انشائیہ وہ صنف ہے جس میں مصنف اپنے تجربات، انوبھووں کو، مشاہدات، جو چیزیں دیکھی ان کو بے تکلفی یعنی بغیر کسی کو جھجکے، بغیر ان کو کیا کہ بیان کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بات سے بات پیدا کرنے کا فن بھی کہا جاتا ہے، یعنی انشائیہ کو بات میں بات پیدا کرنے کا فن بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جن میں کسی اہم، غیر اہم واقعے، کسی جذبے یا خیال کو پرلطف انداز میں بیان کیا جائے۔ یعنی انشائیہ جو ہوتا ہے، اس انشائیہ میں کوئی بھی ایک معمولی سا واقعہ یا معمولی سا کوئی قصہ، کوئی واقعہ ہو، اور کوئی انسان کے دل میں اٹھنے والا جذبہ یا اس کا خیال ہو، اس کو بہت ہی بہترین انداز میں پیش کرنا ہی انشائیہ ہے۔ انداز ایسا ہو کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر مسکرانے لگے اور اس کا جی خوش ہو جائے اور اس کے من میں گدگدی ہونے لگے۔ یعنی ایک گدگدی ہونے والا جو فن ہے وہ انشائیہ، یعنی ایسی بات اس انداز میں کہی جائے کہ پڑھنے والا اس بات کو پڑھنے مسکرائے بنا نہ رہے اور اس کو اس میں جی لگ جائے اور وہ ہنسنے لگ جائے، تو انشائیہ گدگدی پیدا کرتا ہے۔ انشائیہ کا مقصد قاری کو انبساط اور سرور پہنچانا ہوتا ہے۔ انشائیہ کے مقصد، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ادیشیہ کیا ہوتا ہے؟ قاری یعنی پڑھنے والے کو ایک خوشی دینا اور اس کو مسرت دینا، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ انشائیہ میں مصنف کی شخصی پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں،
یعنی کسی ویکتی کے پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. یہ کسی مقصد کی تبلیغ یا نظریے کی اشاعت کے لیے نہیں ہوتا. یعنی کوئی جیسے ناول ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کو، یعنی ہمارے سماج میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ڈرامے کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سماج میں ہونا چاہیے. یہ اس طرح انشائیہ میں ایسی کوئی نظریہ نہیں ہوتا، نہ کوئی یعنی سماج میں ایسی چیز کو رائج کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے انشائیہ میں. کسی موضوع پر شخصی یا انفرادی طرز تحریر اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں. انشائیہ میں کسی اہم خیال یا جذبے کو لطیف انداز میں بیان کیا جائے. کسی بھی خیال یا جذبے کو جو ہے وہ اچھے انداز سے پیش کیا جائے. انشائیہ ایک ایسی ہلکی پھلکی شگفتہ اور بے تکلف تحریر ہوتی ہے. بے تکلف یعنی بنداس تحریر ہوتی ہے جس میں انشائیہ نگار اپنے خیالات، اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے. علمی اور اصطلاحی تحریر کے بجائے تاثراتی یا تخلیقی صنف ہے. یعنی اس میں کوئی علم اور استدلال یعنی دلیل یہ کوئی نہیں ہوتی ہے انشائیہ میں، بلکہ انشائیہ میں جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کے اوپر اثر ڈالنے والی، اور یہ ایک رچناک تخلیق یعنی رچناتمک تحریر ہوتی ہے. ڈاکٹر سیموئل جانسن نے، یعنی جانسن بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یہ جانسن نے انشائیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے. کن الفاظ میں کی ہے؟ اٹ ایز اے لوز سول آف مائنڈ. یعنی انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے، یہ ایک دماغ کی ترنگ ہے. یہ ترنگ ہی انشائیہ کی کیا ہے؟ روح ہے، مین چیز. یہ ترنگ جو اس کے دماغ میں خیال اٹھ رہا ہے، اسی خیال کو بیان کر دینا لطیف انداز میں، یہی کیا ہے؟ انشائیہ ہے. ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ نگار اس شخص کی مانند ہے جو دفتر سے آنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر وزیر آغا نے کیا کہا ہے کہ انشائیہ کس جیسا ہے؟ کہ انشائیہ اس جیسا ہے کہ کوئی شخص دفتر یعنی آفس میں آنے کے بعد اپنے چست کپڑے نکال کر، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر، حقے کو ہاتھ میں لے کر گھر یا دوستوں سے مشرت و مساج کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتا ہے. یعنی انشائیہ ایسا ہے کہ انشائیہ پڑھنے سے انسان کے دل میں ایک خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے. وہ اس سے اس کا غم جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. جس طریقے سے کوئی آدمی، انشائیہ کس کے مانند قرار دیا ڈاکٹر وزیر آغا نے، کہ جیسے آدمی کوئی کام پر جاتا ہے تو چست کپڑے، آفس وغیرہ میں جاتا ہے تو چست کپڑے پہن کے جاتا ہے، جب گھر پہ آتا ہے تو چست کپڑے اتار کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے ایک دم آرام دہ لباس جو ہوتا ہے وہ پہنتا ہے. تو اسی طریقے سے انشائیہ پڑھنے سے انسان کو ایک سکون اور مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے. انشائیہ کی خصوصیات یعنی وشیشتا، یہ یاد رکھنا کیونکہ ان میں سے کوئی چیز آئے گی، سوال اس طرح پٹ اپ کریں گے کہ ان میں سے 3 میں سے دے دیا، 3 ان میں سے خصوصیات اس کی وشیشتاؤں میں سے دے دیا، اور ایک بار دے دیا کہ ان میں سے انشائیہ کی خصوصیت کون سی نہیں ہے، یا 3 کوئی اور دے دیا اور ایک دے دیا کہ اس میں سے کون سی انشائیہ کی خصوصیت ہے. تو اس کو یاد رکھنا کہ انشائیہ کی کیا ہوتی ہے خصوصیات، وشیشتائیں، کہ یہ سادہ اور بے تکلف ہوتی ہے، بنداس ہوتی ہے، اس میں اختصار ہوتا ہے، چھوٹا مختصر، یعنی چھوٹا ہی ایک ہی نشست میں پڑھا جائے ایسا ہوتا ہے. اس میں غنائیت اور داخلیت ہوتی ہے، یعنی اندر کے جذبات انسان کے ہوتے ہیں. یہ بے ربطی اور بے ترتیبی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا جیسے باقی ناول ہے اور ڈرامہ ہے، افسانہ ہے. اس میں پہلے ایک پیراگراف ہے، اس کا دوسرے پیراگراف سے ربط ہونا چاہیے، اور یہ ترتیب سے ہوتے ہیں، یعنی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. لیکن یہ سب کچھ انشائیہ میں نہیں ہوتا ہے، بے ربط ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی ہے. ایک پیراگراف میں ایک پوری بات ہو جاتی ہے، دوسرے پیراگراف میں دوسری بھی بات ہو سکتی ہے. یعنی یہ غزل کی طرح ہے، اس میں طنز و ظرافت ہوتی ہے. طنز اور ظرافت، طنز یعنی کسی کے اوپر تانا کشنا بھی ہوتا ہے، ظرافت یعنی ہنسی خوشی کی بات بھی انشائیہ میں ہوتی ہے، اور تازگی اور شگفتگی ہوتی ہے. انشائیہ کے ہر پیراگراف میں ایک بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے. ایک پیراگراف ہوتا ہے، اس پیراگراف میں ایک بات مکمل ہو جاتی ہے. اس کا فن غزل سے مشابہ ہوتا ہے. یعنی کون سے یوں دے دیں گے کون سا فن غزل کے مشابہ ہوتا ہے، نیچے سوال پٹ اپ ہو جائے گا. انشائیہ ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، کیا تو اس میں سے ایک کو غزل کے مشابہت تو انشائیہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان کو یاد رکھنا ہے، وشیشتاؤں کو، خصوصیات کو، کیونکہ یہاں سے سوال پٹ اپ ہوتے ہیں. مضمون اور انشائیہ میں فرق کیا ہے؟ تو مضمون میں علمیت
متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، یعنی علم کا ہونا ضروری ہے مضمون میں، جبکہ انشائیہ غیر سنجیدہ تحریر ہوتی ہے۔ مضمون نگار دلائل سے کام لیتا ہے، یعنی دلیل پیش کی جاتی ہے، جبکہ انشائیہ نگار اپنے تجربات سے کام لیتا ہے، دلائل سے نہیں بلکہ اپنے انوبھو سے، اپنے تجربات سے کام لیتا ہے۔ مضمون معلومات فراہم کرتا ہے، جبکہ انشائیہ میں تاثرات کا دخل ہوتا ہے۔ مضمون جب پڑھتے ہم تو اس سے ہمیں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن کے اوپر وہ انشائیہ اثر ڈالتا ہے، اس میں معلومات کچھ نہیں ہوتی ہے۔ مضمون میں فکر انگیزی ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں نشاط انگیزی ہوتی ہے، یعنی مضمون پڑھنے کے بعد کوئی چیز، کوئی سوچ کی فکر پیدا ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں کوئی سوچ فکر نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ انشائیہ میں جو ہوتا ہے، انشائیہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی فکر وغیرہ پیدا۔ مضمون نگار معلم ادب ہوتا ہے، وہ جتنا جانتا ہے اسے سچائی اور دیانتداری سے پیش کرتا ہے۔ معلم جو مضمون نگار ہوتا ہے وہ ادب کا استاد ہوتا ہے، وہ جتنا جانتا ہے اسے سچائی اور دیانتداری سے پیش کرتا ہے۔ یہ انشائیہ نگار جو نہیں جانتا اسے بھی پیش کرتا ہے، لیکن وہ باتیں بھی ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے، یعنی وہ جو نہیں جانتا اسے بھی اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی میں کام آنے والی باتیں ہوتی ہے۔ مضمون سے ہماری علمیت اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ انسان سے ان روزمرہ کی باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی مضمون سے ہمارے کیا علم میں اور ہماری جانکاری میں بڑھاوا ہوتا ہے۔ انشائیہ سے جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے اور وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ انشائیہ سے ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کی قید ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ اس قید سے آزاد ہوتا ہے، اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ مضمون میں عالمانہ اور محققانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں مؤثر انداز اختیار کر کے بات کی جاتی ہے۔ مضمون میں علم ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، وہ ہوگے تب ہی ہم مضمون بنا سکتے ہیں، جبکہ انشائیہ میں جو ہے وہ صرف اثر ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ مضمون میں معلومات فراہم کی جاتی ہے اور انشائیہ میں تاثرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مضمون کی حیت مخصوص ہے، یعنی پہلے تعارفی بات، پھر نفس مضمون، پھر تمہید، پھر اختتامیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے تمہید، پھر نفس مضمون، پھر اختتامیہ ہوتا ہے، یہ قید ہوتا ہے، اس بات سے چلنا پڑتا ہے، جبکہ انشائیہ میں بے ترتیبی ہوتی ہے، کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اختتام، جبکہ انشائیہ میں اس حیت کا التزام نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک غیر رسمی سا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ مضمون کسی قدر خشک ہوتا ہے اور قاری کی ذاتی دلچسپی ہی اسے مضمون کی جانب متوجہ کرتی ہے، یعنی مضمون جو ہوتا ہے وہ ایک خشک ہوتا ہے، اس میں قاری کے ایسے ہی ہر کسی کے وہ دلچسپی کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس قاری کو، جس پڑھنے والے کو ہی اس مضمون میں دلچسپی ہوتی ہے تب وہ اس کو پڑھتا ہے دلچسپی کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی ہو جس کا دلچسپی نہ ہو تو وہ مضمون نہیں پڑھ پاتا ہے، کیونکہ وہ خشک مضمون ہوتا ہے۔ اور انشائیہ جو ہوتا ہے یہ ایک نشاط پیدا کرنے والا، ایک خوشی اور مسرت دینے والا، جس کی دلچسپی نہیں ہے وہ بھی اگر اس کو پڑھ لے گا تو اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ انشائیہ میں انشائیہ اپنے دلچسپ انداز بیان کے ذریعے قاری کی توجہ اول تا آخر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مضمون میں طنز و مزاح کے عنصر کم سے کم رکھا جاتا ہے، یعنی کسی کے اوپر طنز کسنا اور مذاق کا بہت ہی کم چیز ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں مزاح کی بھرپور گنجائش ہوتی ہے، یعنی ہنسی مذاق زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مضمون لکھا جائے تو معلومات یکجا کرنے کی کتب اور حوالہ کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ مضمون کے لیے کتابوں کی معلومات فراہم کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑے گی، ان کا حوالہ وغیرہ سب کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ انشائیہ لکھنا ہو تو کسی کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لکھنے والا مضمون کے بارے میں اپنے آپ تک کے تاثرات کو انشائیہ کی صورت میں اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء، یعنی اس کا آغاز کیسے ہوا، پھر یہ کیسے پروان چڑھا۔ تو انشائیہ جو ہے یہ پرسنل اے سی یا لائٹ اے سی کی ابتدا فرانسیسی زبان سے ہوتی ہے۔ کون سی زبان سے ہوتی ہے؟ فرانسیسی زبان سے ہوتی ہے۔ فرانسیسی کے بعد یہ انگریزی ادب میں آیا، اور انگریزی میں ایڈیشن، بیک اسٹیل اور جانسن اہم انشائیہ نگار گزرے ہیں، یعنی یہ انگریزی میں گزرے ہیں، ایڈیشن، بیکن،
اسٹیل اور جانسن یہ اہم انشائیہ نگار گزرے ہیں، اور پھر انگریزی سے کیا ہے اردو میں یہ صنف انگریزی سے آئی، یعنی انشائیہ اردو میں مغربی ادب سے آیا ہے، یعنی انگریزی سے آیا ہے انشائیہ۔ اردو ادب میں بھی انشائیہ کے کچھ نمونے ملتے ہیں، یعنی اردو میں بھی کچھ انشائیہ کے کچھ مضمون، کچھ نمونے اس وقت بھی ملتے ہیں جب انگریزی میں تھے اس وقت، لیکن جن میں تنزیہ، شگفتہ اور مزاحیہ تحریری ملتی ہے، مثلا ملا وجہی کی سبرس اور غالب کے خطوط، لیکن یہ سب انشائیہ کے اصولوں پر کھرے نہیں آتے، یہ انشائیہ کے اصول پر کھرے نہیں اترے ہیں۔ تو اردو میں انشائیہ کے باقاعدہ ابتدا سر سید احمد خان سے ہوتی ہے، یعنی سر سید احمد خان سے پہلے بھی یہ سبرس وغیرہ اس میں کچھ انشائیہ کی جھلک تو ملتی ہے، لیکن انشائیہ کے پورے اصول جو ہے، جو قواعد ہے، اس کے اوپر کھری نہیں اترتے ہیں۔ سر سید علمی اور اصلاحی مضامین لکھے تھے، ان میں کچھ مضامین ایسے ہیں جو انشائیہ کی تعریف پر کھرے اترتے ہیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے جو مضامین پیش کیے ان میں انشائیہ کے کچھ جھلک ملتی ہے، جیسے امید کی خوشی اور بحث و تکرار سے انشائیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سر سید کی رسالہ تہذیب الاخلاق میں شامل امید کی خوشی کو پہلا باقاعدہ انشائیہ مانا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، سر سید کی رسالہ تہذیب الاخلاق میں شامل امید کی خوشی کو پہلا باقاعدہ انشائیہ مانا جاتا ہے۔ انشائیہ کی پہلی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ سر سید کے بعد محمد حسین آزاد بھی اہم انشائیہ نگار ہے، جنہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال ہے۔ نیرنگ خیال انگریزی مضامین کا اردو ترجمہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، انسان کسی حالت میں خوش نہیں، ان کے اہم انشائیہ ہے مولانا حسین آزاد کے۔ انشائیہ کو رواج دینے میں اودھ پنج اخبار نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ انشائیہ کو رواج دینے میں کس نے، کون سے اخبار نے کردار ادا کیا نمایاں؟ تو وہ ہے اودھ پنج اخبار، یاد رکھنا یہ۔ اس میں منشی سجاد حسین، مرزا مچھو بیگ، مرزا شوق، جوالا پرساد برق کا نام اہم ہے۔ رسالہ مخزن نے بھی انشائیہ کی روایت کو آگے بڑھایا۔ سجاد حیدر یلدرم نے بھی اہم انشائیہ لکھے، جن میں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور تیتری اہم ہے۔ حجاب امتیاز علی کا ایک اہم انشائیہ خلوت کی انجمن ہے، حجاب امتیاز علی کا، یاد رکھنا۔ خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ مکھی، مچھر، اوس، دیا سلائی، مرچ نامہ، مرغ کی اذان، جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا اہم ہے۔ انہوں نے معمولی باتوں پر ایسے انداز میں لکھا کہ ان کو غیر معمولی بنا دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے بنائے کہ غیر معمولی بن گئے۔ خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو کے صاحب طرز انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ بیگمات کی زبان پر جیسی قدرت ان کو حاصل ہے، ایسی کسی اور کو کہاں ہے۔ خواجہ حسن نظامی بہت اہم افسانے لکھے۔ 1857 کے بعد بیگمات کیلا کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حسن نظام نے ان دکھوں کو بیگمات کے آنسو عنوان کے تحت لکھا ہے۔ ان میں زیادہ تر حقیقت ہے اور کچھ افسانہ بھی ہے۔ انداز بیان دلکش اور پرتاثیر ہے۔ یہ انشائیہ نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ جھینگر کا جنازہ اور گلاب تمہارا کیکر ہمارا دو ایسے انشائیہ جو کڑی سے کڑی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں۔ یہ حسن نظامی کے۔ رشید احمد صدیقی مزاح نگار ہونے کے علاوہ ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ پیچیدہ اور فلسفیانہ مضامین کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، دو ایسے گھاٹ اور چار پائی بھی عمدہ انشائی ہے رشید احمد صدیقی کی، یاد رکھ لینا بس تھوڑا مختصر۔ مولانا حسین آزاد کے قلم میں عجیب طرح کا جادو ہے۔ علامہ شبلی نے جو یہ بات کہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ وہ یعنی آزاد گپ شپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے کہ آزاد کیا ہے، گپ شپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ ان کی کتاب نیرنگ خیال کے شہ پاروں کو کھلا انشائی کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آب حیات، دربار اکبری کے مضامین پر کبھی افسانے، کبھی خاکے اور کبھی انشائی کا گمان ہوتا ہے۔ مولانا آزاد حسین کو بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی اردو پر۔
عبد الحلیم شرر، لکھنوی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ ان کی بیشتر تصانیف فکشن کے ذیل میں اور چند ایک نشائی نگاری کے ذیل میں آتی ہے، لیکن ان کی تصانیف میں جو انداز بیان ہے اس کی وجہ سے جگہ جگہ نشائیہ کا گمان ہوتا ہے۔ ان کے خاص ہلکے پھلکے کچھ ایسے مضامین ہیں جنہیں مکمل طور پر انشائیہ کہا جا سکتا ہے۔ کون سے ہیں؟ مثلا کھلتا ہوا پتا، پھول برسات، بزم قدرت اور اچھوتا پن اہم ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کے یہاں بھی انشائیہ نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر میں ظرافت، انشائیہ نگار اور لطف بیان سے سب گھل مل گئے ہیں، اور انشائیہ میں ان سب کا گھل مل جانا ضروری بھی ہے۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری زبانی، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تعمیل کے علاوہ ان کے مضامین کا مطالعہ کیجیے تو انشائیہ کے کئی نمونے ملتے ہیں۔ پطرس بخاری، احمد شاہ بخاری پطرس ایک اہم نشائی نگار ہے۔ ان کے مضامین بےحد مقبول ہوئے۔ کتے، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، سینما کا عشق، لاہور کا جغرافیہ ان کے عمدہ انشائیہ ہے۔ اردو میں چند اہم انشائی نگار، یہ اردو کے اہم جنہوں نے اس انشائیہ کو ترقی دی۔ اردو انشائیہ کو ترقی دینے والوں میں میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، مرزا فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالستار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی اور کنہیا لال کپور نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ انشائیہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب سوال جواب کے اگلا ویڈیو چند سوال جوابوں پر منحصر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہی سلسلہ امتحان تک چلتا رہے گا۔